جو علماء کرام یہ کہا کرتے ہیں نا کہ آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی، بس انتظار ہے تو ابراہیم سا ایمان پیدا ہو جائے۔ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں بھائی، نہ ابراہیم پیدا ہونے والے ہیں اور نہ کسی کے لیے آگ ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا، جو حالات اور واقعات میں ہمیں رکھا گیا ہے اس میں ہم پرکھے جائیں گے۔ نہ ابراہیم بن سکتا ہے کوئی اور نہ آگ میں جا کر ٹھنڈی ہونے کا انتظار کرو بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ حقیقت کا چشمہ لگا لو، جذبات کے چشمے اتارنا پڑیں گے۔ قرآن مجید نے سورہ فیل میں جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ابراہا نے چڑھائی کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال وہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ ایک ہی واقعہ آیا ہے۔ اس کے بعد یزید کے دور میں بھی کعبے کے اوپر بمباری کی گئی ہے، غلاف کعبہ جل گیا تھا، اور حجاج بن یوسف کے دور میں بھی کعبے کی دیوار تک ڈیمیج ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہمیں خود اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا، جذباتی صرف نعرے لگانا کافی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کے فرعون کو دبانا ہوگا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اپنے نفس کو تزکیہ کر کے اپنی آنے والی نسل کو دین سے، قرآن سے جوڑنا ہوگا، اللہ کا تعارف کروانا ہوگا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے محبت دلانا ہوگی۔ پریکٹیکلی مسلم بنے۔ مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا بھی گستاخ رسول کا سر کاٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں 13 سال زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ مدینے میں جا کر بھی 8 سال تک آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کی اجماع کا قبلہ ہے، اور اس کے باوجود اس کے اندر 365 بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل تھا؟ غیبی تائید بھی تھی، فرشتوں کی مدد ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے۔ جب مکہ فتح ہو چکا، اب اس کے بعد آپ علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکے کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مکے میں رہنے والے بھی آپ علیہ السلام کی سرداری کو قبول کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود میرے نبی کا طریقہ دیکھیے، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جو کوئی اپنا ہتھیار ڈال دے اس کے لیے معافی ہے، جو کوئی اپنے دروازے گھر کے بند کر لے اس کے لیے معافی ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے معافی ہے، جو کوئی غلاف کعبہ میں چھپ جائے اس کے لیے معافی ہے۔ یعنی کہ سب کو ہی معاف کر دیا نا۔ جبکہ مکے میں 13 سال تک 125 مسلمانوں کے اوپر صبح و شام کس طریقے سے ظلم و ستم کی کہانیاں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے جسم کی چربی پگھلنے کی وجہ سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اس کو دبایا جاتا تھا کہ سینہ توڑ دیں گے تمہارا۔ احد کہنا بند کر دو، اللہ کو احد نہ کہو۔ لیکن اس کے بعد بھی کس طریقے سے فاتح کی حیثیت سے میرے نبی مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر جب سب نے ہی ان کی طاقت کو ایکسپٹ کر لیا، مسلمانوں کی پاور کو قبول کر لیا، پھر آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو گرایا ہے۔ یہ ہوتا ہے منوانے کا طریقہ۔ نرم تو بنو، پہلے کسی کے سختی کو تو جھیل کر دیکھو، صبر تو کرو۔ صبر اور شکر ایمان کا ٹاپ کے لیول کا ایمان کا سمجھ لو ایک جذبہ ہے، مگر صبر اور شکر نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ ہم تو یا تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا پھر گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اس قسم کے نعرے لگوا لو ہماری عوام سے۔ یہ نہیں ہے بھائی، اسلام، ایمان، دین اس کا نام نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے بھی ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب کا سب کتنا خیانت پر مبنی ہے اور کتنا خالصتاً اللہ کی رضا پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اپنے دل سے سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے والے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے۔ تمام یہ جتنے بھی نان مسلم اسلام کے دشمن لوگ ہیں، ان کے لیے دعائیں جو قنوت نازلہ ہے وہ پڑھیں۔ اور المیہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں،
کہ ہمیں ہدایت مل جائے، لیکن دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ اگر ہدایت مل گئی تو پردہ کرنا پڑے گا. دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ اگر ہدایت مل گئی تو جو آج کل شادی کی سیریمنیز ہو رہی ہیں وہ سب چھوڑنا پڑیں گی، اپنی تقریبات کو چھوڑنا پڑے گا. دل میں ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے دل کا حال کچھ اور ہے، زبان کا حال کچھ اور ہے. تو زبان حال بھی ہماری وہی ہو جو ہماری دل کی کیفیت ہے، پروردگار ویسا ہی کر دے ہم کو. اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں بزرگ حضرات بیٹھ کر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ تباہ و برباد ہو جائے، اور انہی کی نوجوان نسل اس طریقے سے کوشش کر رہی ہوتی ہے اور دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ امریکہ میں کسی طریقے سے ویزا لگ جائے اور ان کی نوکری لگ جائے. دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے نا ہماری دعاؤں میں، کہ پہلی صف میں بیٹھ کر باپ جو ہے یہ دعا کر رہا ہے کہ امریکہ تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، اور آخری صف میں بیٹھ کر بچہ یہ دعا کر رہا ہے کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے اور وہاں پر مجھے جاب مل جائے. اللہ اکبر. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا خالص مومن بنا دے، مخلص مومن بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے اور ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائیں.